بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تر حمد و صلات اسی اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے ہے جو خالق کائنات ہے۔ تو جی ناظرین، ماہ شعبان کا عظیم اور مقدس مہینہ گزر رہا ہے اور ہم نے بڑی غفلت کے ساتھ اس کو گزار دیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پسندیدہ مہینہ ماہ شعبان، کہ جس کو بڑی برکتیں اور بڑی عظمتیں حاصل ہیں، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان کی رات میں ایک نصف شعبان کی رات ہے، اللہ تعالیٰ قریب والے آسمان کی طرف نزول فرماتے ہیں اور سوائے مشرق اور دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ داری کو منقطع کرنے والے اور بدکار عورت کے علاوہ اللہ رب العزت ہر مسلمان کو بخش دیتا ہے۔ بڑی عظمتوں اور بڑی برکتوں والی رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کو اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات کو بڑی عظمتیں اور بڑی برکتیں حاصل ہیں کہ کریمہ کا علیہ الصلاۃ والسلام اس رات میں پوری رات سجدہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت اپنے رب کے حضور جو دعا کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، میرے جسم اور دل سے اے اللہ تجھ سجدہ کیا، میرا دل تجھ پر ایمان رکھتا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے بخش دے، تیری سوا گناہوں کو کوئی بخشنے والا نہیں، میں تیرے عذاب سے، تیرے عفو کی، تیری سزا سے، تیری رحمت کی، تیرے غضب سے، تیری رضامندی کی اور تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسی تو نے اپنی ثنا کی ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا صبح تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں ہی نماز میں کھڑے ہوتے اور بیٹھتے رہے، یہاں تک کہ پاؤں سوج گئے، میں پاؤں کو دباتی ہوئی کہنے لگی، اے میرے پیارے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں کر دیے، کہ اللہ نے آپ کے ساتھ ایسی رحمت نہیں کی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا، عائشہ تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا تم واقف ہو کہ اس رات میں کیا کیا جائے؟ میں نے عرض کیا، کیا؟ فرمایا، جو بچہ اس سال پیدا ہونے والا ہوگا اور جو شخص مرنے والا ہوگا وہ اس رات میں لکھ دیا جائے گا، لوگوں کے رزق اس رات کو نازل ہوں گے اور لوگوں کے اعمال کی پیشی ہوگی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا؟ فرمایا، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا، آپ بھی نہیں؟ فرمایا، میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت مجھ پر ڈانپ دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اپنے سر اور چہرے پر پھیر لیا۔ کیا ہی رات ہے، بڑی خوبصورت رات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس رات اپنے رب کے حضور لمبے سجدے کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے معافی طلب کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین، بڑی برکتوں والی رات ہے کہ اس رات اللہ رب العزت نچلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ جو بندہ، اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے، اس رات فریادیں کرتا ہے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں، اس کی فریادوں کو اپنی بارگاہ سے منظور و مقبول کر لیتا ہوں۔ کیسی جو آپ کے سامنے میں نے حدیث مبارکہ رکھی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس ماہ مقدس کی خصوصی رات میں اللہ رب العزت کے حضور دعائیں کیجیے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کیجیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے دعائیں کیجیے کہ اللہ سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے، اللہ تمام مسلمانوں کے لیے خیر عطا فرمائے، عالم اسلام کی خیر عطا فرمائے، اور جو ہمارے عزیز و اقربا بیمار ہیں اللہ رب العزت ان کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ اس دعا کو آپ نے ضرور کرنا ہے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے تمام دوستوں تک
تک ضرور شیئر کیجیے گا کہ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔